اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کے روزے، آپ کی عبادات، نماز، قرآن کی تلاوت اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعائے افتتاح کا پرفیض دسترخوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر، کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے جو مانگ رہا ہوں وہ بہت تھوڑا ہے تیرے لیے، اور میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے اس کی بہت سخت ضرورت اور احتیاج ہے، اور تو ہمیشہ سے اس سے بے نیاز ہے۔ اور آگے ہم یہاں پر پہنچے کہ اللہم انا عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی۔ ابھی انسان دلیل دے رہا ہے کہ خدایا میں تیرا نیک اور پاک بندہ نہیں ہوں، مجھ سے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہم انا عفوک عن ذنبی، تیرا میرے گناہ سے بخشنا، تیرا میرے گناہ کو بخشنا، و تجاوزک عن خطیئتی، اور میری خطاؤں سے تیرا صرف نظر کرنا، و صفحک عن ظلمی، اور میرے ظلم سے، جو میں نے زیادتی کی ہے اس سے تیرا چشم پوشی کرنا، و سترک علی قبیح عملی، اور میرے برے اعمال پر تیرا پردہ ڈالنا، و حلمک عن کثیر جرمی، اور بہت سارے میرے جرموں کے مقابلے میں تیرا بردباری اور حلم سے کام لینا، کانا من خطئی و عمدی، کثیر جرمی عندما ما کانا من خطئی و عمدی، کہ میں نے کبھی خطا سے اور کبھی عمد جان بوجھ کر تیری جو نافرمانی کے اور گناہ کیے، ان سب کے مقابلے میں تیرا حلم سے کام لینا، اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، یہ تیرے جو میری نسبت مہربانیاں تھیں، ان ساری مہربانیوں کی وجہ سے اطمعنی، ان مہربانیوں نے مجھے یہ طمع دی، یہ مجھے لالچ دی، یہ مجھے ہمت دی کہ میں سوال کروں تجھ سے ان چیزوں کا جن چیزوں کے مانگنے کا میں حق نہیں رکھتا۔ یہ اتنا لمبا استدلال کر کے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تجھ سے کچھ مانگ سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں تجھ سے سوال کر سکوں، لیکن میری نافرمانیوں کے باوجود، میری کوتاہیوں کے باوجود، میری سستیوں کے باوجود، میری خطاؤں کے باوجود تو ہمیشہ لطف و کرم سے کام لیتا رہا اور چشم پوشی کرتا رہا، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہا۔ تو یہ چیزیں باعث بنی کہ میں آج تیری بارگاہ میں آیا اور تجھ سے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ یہی استدلال آگے بھی آئے گا، دعائے ابو حمزہ صومالی میں بھی اس کا جو لب استدلال ہے وہاں پر بھی یہ پایا جاتا ہے، مناجات شعبانیہ میں بھی یہ استدلال پایا جاتا ہے۔ انداز اور الفاظ مختلف ہیں، لیکن لب اس کا اور مغز جو اس کا وہ نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ خدایا میں اقرار کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کی، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو میری نافرمانی کے باوجود تیرا لطف میرے شامل حال ہوتا رہا، اور یہی تیرا لطف ہے جو باعث بنتا ہے کہ میں آج تجھ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، اور وہ مانگنے جا رہا ہوں جو میں مانگنے کا حق نہیں رکھتا اسی معنی میں کہ میں نے تیری اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے باوجود اپنی ضرورتیں تیرے سامنے آ کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تیرا لطف اور کرم ہے، تیری رحمانیت اور رحیمیت ہے، تیری ستاریت ہے، تیرا حلم ہے۔ الذی رزقتنی من رحمتک و اریتنی من قدرتک و عرفتنی من اجابتک، کہ
یہ جو تیرا لطف اور کرم میرے شامل حال ہوا، جو تیری رحمت میرے نصیب میں تو نے لکھی، اور اپنی قدرت جو تو نے مجھے دکھائی کہ تو قدرت رکھتا تھا، تو ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے، میرے جو خواہشیں ہیں، میری جو آرزوئیں ہیں، ان کو پورا کرنے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی تو میری سنتا رہا۔ وعرفتنی من اجابتک، کہ تو اس سے پہلے بھی میری درخواستوں کے اوپر غور کرتا رہا اور ان درخواستوں کو قبول کرتا رہا۔ میں تیری مخالفت کرتا رہا اور تو میری دعاؤں کو، میری آرزوؤں کو پورا کرتا رہا۔ تو یہ چیز باعث بنی فصرت ادعوک آمنا، کہ اب میں ہو گیا اس طرح سے کہ میں تجھ سے جب مانگنے کے لیے آتا ہوں تو بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ آ کے مانگتا ہوں۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے امان حاصل ہے، مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنی ان گناہوں کو کے باوجود تجھ سے مانگنے کی جرت پیدا کر لیتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جس سے سوال کر رہا ہے اس کے ساتھ انس ہے، مانوس ہے، اسے کسی قسم کا ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ جس طرح سے بچہ اپنی ماں کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن جب بچے کو ماں کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ آ کے ماں کی منت سماجت کرتا ہے، وہ ماں کو آ کے واسطے دیتا ہے، اور اسے کسی قسم کا ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں مجھے کہے گی کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گی۔ تو تو 70 سے بھی زیادہ ماؤں سے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے مانوس ہوں۔ لا خائفاً، مجھے تجھ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا وجلاً، اور مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے میں آ کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ مجھے کوئی ڈر اور خوف ہو، مدلن علیک، میں دلیل کے ساتھ، یعنی اپنا حق سمجھ کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حالانکہ حق رکھتا نہیں ہوں، حق سمجھ کر، فیما قصدت فیہ الیک، کہ جس چیز کا بھی میں نے تیری بارگاہ میں ارادہ کیا ہے مانگنے کا، اس کو میں اپنا حق سمجھ کر تجھ سے مانگتا ہوں۔ جس طرح ایک بچہ، ایک اولاد اپنے والدین سے کم از کم شرعی طور پر بھی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اس کے ضروریات کو پورا کرنا اس کے والد کا فرض بنتا ہے، اس کی والدہ کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت اور اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اشیاء کو اور مالی طور پر والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر آگے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پیش کرنا ماں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو والدین کے سامنے کی ذمہ داری جس طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح سے خدایا تو رازق ہے، تو خالق و مالک ہے، تو میرا رب ہے، تیری ذمہ داری ہے، اور اسی کو میں دلیل بنا کر تجھ سے مانگنے آ جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے گنبد کا افتتاح تھا، تو اس گنبد کے افتتاح کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے، تو اس میں انہوں نے کوئی 10-15 منٹ خطاب فرمایا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان سے یہ معروف ہے، آپ نے بھی، میرے ناظرین نے بھی یقیناً یہ سنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی مخالفت کی، یعنی اپنے پورے اس بدن کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ خدا کی نافرمانی کی، آنکھوں کے ساتھ خدا کی نافرمانی کی، زبان کے ساتھ گناہ کیے، کانوں کے ساتھ گناہ کیے، آنکھوں اور اشاروں کے ساتھ گناہ کیے، اپنے قدموں کے ساتھ گناہ کیے، اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم نے خدا کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود نہ اس نے ہمیں رسوا کیا اور نہ اس نے اپنے نعمتوں کے سلسلے کو روکا۔ یعنی ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، لیکن وہ چونکہ رب ہے، وہ چونکہ خالق ہے، وہ چونکہ مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا چلا گیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اپنے نعمتوں کے سلسلے کو نہیں روکا، اس نے ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر اپنی اس پردہ پوشی اور حلم اور بردباری سے صرف نظر نہیں کیا۔ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم نے مخالفت کی اور خدا کے لطف اور کرم کا یہ حال ہے، اگر ہم اس کی اطاعت کرتے تو کیا ہوتا، کہ واقعاً جنہوں نے اطاعت کی خدا نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، ان کو کون سا مقام اور درجہ جو عطا نہیں کیا۔ راوی 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امام،
मा हक़्क़ुल मुमिन अला अल्लाह। आप अल्लाह के हुकूक हमें बताते हैं, नमाज अल्लाह का हक़ है, इताअत अल्लाह का हक़ है, बंदगी अल्लाह का हक़ है, रोज़ा अल्लाह का हक़ है, हुकूकुल्लाह आपने हमें बताए। आज ज़रा ये बताएं कि मोमिन का अल्लाह के ऊपर हक़ क्या है, मोमिन का अल्लाह के ऊपर हक़ क्या है, जो अल्लाह की इताअत करता है, जो अल्लाह की बंदगी करता है, जो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा है, उसका हक़ अल्लाह जल्ल जलालहू पर क्या है। तो इमाम ज़ाहिरन किसी खुली फ़ज़ा में खड़े थे, सामने कोई दरख्त था। इमाम ने कहा कि मोमिन का हक़ ये है कि अगर वो अल्लाह पर जल्ल जलालहू पर, कि अगर वो इस दरख्त को कहे कि मेरे पास आ, तो ये दरख्त चल के उसके पास आ जाएगा, यानी खुदा के हुक्म से। यानी मोमिन इतना दर्जा पैदा कर लेता है कि अल्लाह की मखलूक को जामिद या नबातात जो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती, उसको भी अगर वो हुक्म दे कि हरकत करो तो वो हरकत करेगी। रावी कहता है जब इमाम ये फरमा, ये मोमिन का हक़ है। और जो मोमिन का इमाम होता है उसका हक़ क्या होता है। रावी कहता है कि जब इमाम ये फरमा रहे थे कि मोमिन इस दरख्त को कहे मेरी तरफ आ, तो ये दरख्त चल के आएगा। तो कहते हैं मैंने देखा कि इमाम मिसाल दे रहे थे, इमाम ने उस दरख्त को हुक्म नहीं दिया था, लेकिन मैंने देखा वो उस दरख्त ने अपनी जगह छोड़ दी। तो ये इमाम का हक़ होता है। जिन्होंने खुदा की इताअत की और बंदगी के उस आला मर्तबे पर फाइज़ हुए जिस मर्तबे पर फ़रिश्ते भी तसव्वुर नहीं कर सकते, उनका हक़ ये हो जाता है कि वो एक दरख्त को बेउनवान मिसाल कहते हैं मेरी तरफ आ, तो दरख्त अपनी जगह छोड़ देता है। तो ये मोमिन का हक़ है। या उस दूसरे वाक़े में मिलता है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस ज़माने इमामत में किसी सफ़र पर कूफ़ा तशरीफ़ ले कर गए, चंद दिन कूफ़ा में रहे, और जब कूफ़ा से वापस मदीना की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे तो कूफ़ा के अमायदीन, उलमा, फ़ुज़ला, सिरवतमंदान, अवाम, ये सब इमाम को अलविदा करने इमाम के साथ निकले। और एक ख़ास मुकाम था, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल अलबत्ता ज़्यादा हो गए हैं, मसलन बस अड्डा है या रेलवे स्टेशन है या हवाई एयरपोर्ट है, कि वहाँ हम अपने मेहमानों को रुखसत और अलविदा करने जाते हैं। तो पहले शहरों में, पहले ज़मानों में इस किस्म की सहूलियात सफ़र नहीं थी, सिर्फ वही घोड़े, गधे और ऊँटों और इनके ऊपर सफ़र होता था। तो फिर एक ख़ास मुकाम था कूफ़ा से बाहर, जहाँ से मदीना जाने वालों को रुखसत किया जाता था। तो ये सारे लोग इमाम के साथ एक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे, कुछ आगे जा रहे थे, कुछ पीछे थे, कुछ इमाम के साथ थे। तो एक कूफ़ा शहर से बाहर निकले, अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचे थे जहाँ पे अलविदा किया जाता है। उससे पहले जो आगे लोग थे, देखा इमाम जब पहुँचे वो खड़े थे, रुक गए थे। तो पूछा गया क्यों रुक गया, तो कहा सामने देखें, सामने रास्ते में एक शेर था, शेर आ गया था रास्ते में, इसलिए वो लोग रुक गए थे। आप आगे कैसे जाएं, आगे शेर है, एक दरिंदा है, एक हैवान है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोग यहीं रुकें, मैं जाता हूँ। इमाम अकेले चले। जारी बात है, इमाम का दौर ऐसा दौर था कि इमाम से मोहब्बत करने वाले सब ऐसे नहीं थे जो इमाम को इमाम मासूम मानते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो फ़रज़ांद रसूल और एक सहाबी ताबई टाइप की, यानी ताबई या एक आलिम मोहम्मद मसलन मानते थे। तो बहुत सारे थे जो इमाम मासूम मानते थे। तो अब सब की नज़रें इमाम के ऊपर गड़ी हुई थी। जो इमाम मासूम मानते थे, मनसूस मिनल्लाह मानते थे, उनका दिल मुतमईन था। लेकिन बाकी लोग जो इमाम को अपने जैसा इंसान समझते थे, अलबत्ता एक जलीलुल क़द्र इंसान, तो उनकी आँखें खुली की खुली थीं, मुंह खुले हुए थे, सांसें एक किस्म की बेतरतीब और रुकी हुई थीं कि अब क्या होगा। एक शेर जो रास्ते में बैठा है और इमाम अकेले बग़ैर किसी हथियार के उसके पास जा रहे हैं। तो लोगों ने दूर से देखा, जब इमाम उस शेर के पास पहुँचे तो वो शेर इमाम के कदमों में उसने सर रख दिया। इमाम ने दस्त शफ़क़त उसके सर पे फेरा, कुछ आपस में उनकी कोई बातें हुई और फिर वो शेर सर झुका के दोबारा बियाबान और जंगल की तरफ निकल गया। शेर का दूर होना था कि ये लोग नारे लगाते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम की तरफ बढ़े और बड़ा ताज्जुब का और बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि एक शेर कैसे आपकी इताअत करते हैं। तो इमाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया बंदगी और इताअत के हवाले से कि इमाम ने कहा कि लौ अता अल्लाह अन्नास हक़्क़ ताअते, कि लोग अगर अल्लाह की इताअत करते, अल्लाह की बंदगी करते जैसा कि बंदगी का हक़ है, लहमलु अलैहि अस्क़ालहुम,
تو پھر اس شیر کے اوپر اپنا سامان سفر لاد کر اس کے ساتھ سفر کرتے، یعنی شیر انسان کا مطیع ہو جاتا، یہ کائنات انسان کی مطیع ہو جاتی اگر انسان اپنے رب کی اطاعت کرتا، جس طرح سے وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ انا مطیع لمن اطاعنی، خدا کہتا ہے میں اس کی مانتا ہوں جو میری مانتا ہے، جو میری مانتا ہے میں اس کی مانتا ہوں۔ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے لطف اور کرم سے کام لیتا ہے۔ اگر ہم اس کی اطاعت کرتے تو کیا کرتا، کہ یہ ان دو روایات میں آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے رب کی اطاعت کریں تو رب اپنی تمام مخلوقات کو انسان کا، اس عبد واقعی کا مطیع بنا دیتا ہے۔ درخت اور پودے اور نباتات اس کے مطیع بن جاتے ہیں، حیوان اور جنگلی جانور اور درندے اس کا مطیع بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی اطاعت کا ثمر اس دنیا میں، کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی محبت سے، یہ بھی آیت بھی ہے اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو اپنے دل میں خدا کی محبت کو بسا لیتا ہے، خدا اس کی محبت اپنی مخلوقات کے دل میں بسا دیتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت نہ کر کے بھی اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کی باتیں بیان کرتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اور پھر استدلال کرتا ہے کہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا سرپرست ہے، اس لیے تیری ذمہ داری بنتی ہے میری ضروریات کو پورا کرنا۔ اور یہاں دیکھیں فَإِنْ أَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، اے خدا اگر تو میری کسی حاجت کو پورا کرنے میں دیر کرتا ہے، ابطأ دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، عنی مجھ سے، عتبت بجہلی علیکا تو میں اپنی جہالت کی وجہ سے تیرے اوپر غصے ہو جاتا ہوں، تیرے اوپر عتاب کرتا ہوں، تیرے ساتھ ناراض ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں خدایا تو نے میرا یہ کام کیوں نہیں کیا، حالانکہ میرا یہ حق نہیں بنتا، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، میں تیرا اطاعت گزار بندہ بھی ہوتا اور تجھ سے سوال کرتا اور کسی مصلحت کے تحت تو میرے سوال کا جواب نہ دیتا، میری حاجت کو پورا نہ کرتا، تو میں حق نہیں رکھتا تھا تیرے اوپر عتاب کروں، تیرے اوپر غصہ کروں اور غضبناک ہوں، لیکن میں اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ایک جاہل ہو، جیسے ایک چھوٹا بچہ جب اپنے ماں باپ سے کسی معاملے میں ضد کرتا ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضد، یہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس کے حق میں بہتر اور مفید نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ماں باپ اسے وہ چیز نہیں دیتے، جب نہیں دیتے وہ بچہ غصے ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے انداز کے ساتھ اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، 1-2 سال کا 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نہ سمجھ، تو وہ اپنے ماں باپ پہ غصے ہوتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو میں بھی اس چھوٹے بچے کی طرح اپنی اس جہالت کی وجہ سے اگر تو کسی میری حاجت کی برآوردگی میں تاخیر کرے تو میں عتاب کرتا ہوں، عتاب عین تا الف با عتاب، عتبت بجہلی اپنی جہالت کی وجہ سے۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، اور شاید، یعنی یہ شاید تقریباً سمجھیں بلکہ یقینی طور پر باوجود اس کے کہ جو تو نے میری حاجت پوری کرنے میں جس میں تو نے تاخیر کی اس تاخیر میں خیر تھی، یا جو میری حاجت تو نے پوری نہ کی وہ میرے لیے خیر ہو، کیوں؟ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، تو امور کی عاقبت کا علم رکھتا ہے۔ مثلا مجھے اولاد نہیں دی اور میں نے اولاد مانگی، توسل کیا، دعا مانگی، کوشش کی، ہر کام کیا میں نے، لیکن تو نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، اس پہ میں غصے ہو جاتا ہوں، اس پہ میں عتاب کرتا ہوں، غضبناک ہو جاتا ہوں، حالانکہ تو بہتر جانتا ہے کہ وہ اولاد ممکن ہی میرے لیے مفید نہ ہو، کل وہی اولاد میرے لیے وبال جان بن جائے، اور تو نے مجھے اس وجہ سے نہیں دی۔ تو اگر تو کچھ چیز عطا نہیں کرتا تو اس میں بھی میرے حق میں خیر ہوتا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ ہمیں خدا سے دعا ضرور مانگنی چاہیے، جو بھی چیز ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے حق میں خیر ہے اور بہتر ہے، ہمیں وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ خود یہ مانگنا خدا کو اچھا لگتا ہے، خود یہ مانگنا عبادت ہے۔
آگے دینا نہ دینا یہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر ہمارے حق میں خیر ہے تو وہ ہمیں دے دے، اگر ہمارے حق میں خیر نہیں ہے تو وہ ہمیں نہ دے، لیکن جو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے۔ یہ خدا کا بھی حکم ہے اور خدا کے رسول کا بھی حکم ہے، اور یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ تو مانگنا ہمارا حق ہے، لیکن جو بھی چیز ہم مانگیں وہ ہمیں حتماً عطا کرے یہ حق ہم نہیں رکھتے، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، چونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہونا تو دور کی بات بلکہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اس کے عطا اور عطا نہ کرنے دونوں صورتوں میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ روایت میں ملتا ہے، چھٹے امام سے یہ روایت ہے، قیامت کے دن انسان کے سامنے جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے جنت میں جانے کا، مثلا ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا جو اس کی رہنمائی کرے گا، اسے بتائے گا کہ جنت میں یہ محل تمہیں فلاں نیک عمل کے بدلے ملا، یہ نعمت فلاں نیک عمل کے بدلے، اس طرح سے ایک مثلا نیک اعمال کی فہرست ہوگی، ادھر سے اس کی جزاؤں کی فہرست ہوگی، تو یہ مومن دیکھتا جائے گا، اس کے ہر نیک عمل کے بدلے ایک بہترین نعمت اسے عطا ہوگی۔ اور پھر روایت میں جس طرح سے آیا کہ ایک نعمت اسے دکھائی جائے گی جبکہ اس کے نیک اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، ایک نعمت دکھائی جائے گی اور ذکر نہیں ہے وہ نعمت کیا ہوگی، لیکن وہ نعمت اتنی ابوہت اور عظمت والی ہوگی کہ وہ مومن اپنی پچھلی سابقہ ساری نعمتوں کو اس نعمت کے مقابلے میں بھول جائے گا، تحت الشعاع چلی جائیں گی باقی ساری وہ نعمتیں اور جزائیں اس نعمت اور جزا کو دیکھ کر، اور ادھر سے اس کے نیک اعمال بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو مومن حیران ہو کے اس فرشتے سے پوچھے گا کہ میرے نیک اعمال تو ختم ہو گئے، تو یہ کس چیز کے بدلے میں اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہوگا؟ تو فرشتہ اسے بتائے گا یہ دنیا میں تم نے ایک فلاں جو دعا مانگی تھی اور خدا نے مصلحت کے تحت تمہاری وہ دعا قبول نہیں کی تھی، یہ اس دعا کے بدلے میں یہ نعمت تمہیں ملی ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن جب اس نعمت کی عظمت کو دیکھے گا تو اس وقت مومن یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ وہی مومن ہے جو اس دنیا میں کہتا ہے کہ جو میں مانگوں مجھے عطا ہو جائے، میری ہر دعا قبول ہو۔ یہی مومن جب جنت میں جائے گا اور جنت میں اسے وہ نعمت اور وہ صلہ دکھایا جائے گا جو دعا کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں اسے ملا ہے، تو اس کو جب دیکھے گا تو یہی مومن وہاں پر کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، ہمیشہ جو بھی آپ کو حاجت ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اسے ضرور خدا سے مانگنا چاہیے، چونکہ خود مانگنا ایک عبادت ہے، خود مانگنے کا اپنا ایک اثر اور صلہ ہے۔ مل گیا تو بھی ہمارا فائدہ ہے، نہیں ملا تو بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن جنت میں کل مرنے کے بعد اسی قبول نہ ہوئی دعا کے بدلے میں ہمیں وہ ملے گا جو ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ملا ہوگا، وہ سب اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائے گا، وہ سب اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جتنی بڑی وہ جزا اور صلہ ہوگا۔ اس لیے دعا مانگنے میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کو پسند ہے، خدا کہتا ہے موسیٰ، جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو مخاطب ہو کر، اے موسیٰ اگر تجھے دسترخوان پر نمک نہیں نظر آ رہا تو وہ نمک بھی تو مجھ سے مانگ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یعنی نمک ایک بہت ہی سستی اور بے قیمت ہمارے اعتبار سے ایک چیز ہے، ممکن ہے بعض ممالک میں بعض جگہوں پہ بڑی قیمتی اور مہنگی چیز ہو، لیکن یعنی نمک جو کھانے میں مثلا اس کی مقدار بہت کم چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کم مقدار میں بھی جو چیز اگر تمہیں ضرورت ہو، خدا کہتے ہیں وہ بھی تو مجھ سے مانگ۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے۔ ایک بچہ ہے مثلا اسے کوئی چیز ضرورت ہے، ماں کی موجودگی میں وہ اگر کسی اور خاتون کے پاس جاتا ہے، ایک رش ہے مثلا بہت ساری خواتین ہیں، تو اپنی ماں کو چھوڑ کر اور خواتین کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کے اپنی وہ مثلا پیاس لگی اسے پانی مانگتا ہے، کبھی اس خاتون سے، کبھی اس خاتون سے، کبھی اس عورت سے، کبھی اس عورت سے، اور ماں دیکھ رہی ہے، ماں موجود ہے، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا میرے ہوتے ہوئے دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہی چیز، یہی جذبہ کئی درجہ بڑھ کر خدا و تعالی کا ہے کہ وہ، اب ہم یہ مثالیں تشبیہ اس کے لیے دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، وگرنہ خدا دل تو نہیں رکھتا کہ ہم کہیں خدا کا دل یہ چاہتا ہے، لیکن یہ جذبہ وہاں پایا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کا بندہ اس کو جو بھی چاہیے ہو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے، البتہ یہ کیفیات خدا و تعالی میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اب ہم سمجھانے کے لیے مطلب کہنے پہ مجبور ہیں کہ خدا کو تکلیف ہوتی ہے، خدا کو دکھ ہوتا ہے
کہ اس کا بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ ہے دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے جو ہماری ماں مہیا نہیں کر سکتی ہے، لیکن کوئی اور خاتون ہے وہ مہیا کر سکتی ہے، تو بچہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر کسی حد تک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن بندہ خدا کو چھوڑ کر، خدا کی مخلوق جس کو خدا نے عطا کیا، اگر اس کے دروازے پہ چلا جائے، اس سے امید باندھ لے، تو یہ کتنا دردناک ہے۔ تو خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اسی سے مانگے، اسی کے در پہ آئے۔ بے شک یہ دعا میں بھی ہمیں یہی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جہاں یہ ایک واقعیت بھی رکھتی ہے وہاں یہ تعلیم بھی ہے کہ بے شک تم نے گناہ کیے، بے شک تم نے خدا کی نافرمانی کی، بے شک تم نے خدا کے احکام کو بجا لانے میں سستی کا مظاہرہ کیا، لیکن جب مانگنے کی باری آئے تو مانگنے میں کبھی کوتاہی اور سستی نہ کرنا، مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آ کر اپنے رب سے تمہاری جو بھی حاجت ہے وہ مانگو۔ خدا متعال سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دعا جیسی عظیم عبادت کو بدرجہ احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جہاں قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، وہیں دعا و مناجات کا بھی مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کی بارگاہ میں دست نیاز اور دامن دعا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کے نماز، روزے، افطاریاں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت اور دعائیں، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔